وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. جو عنوان گزشتہ جمعے سے میں نے شروع کیا تھا، مناسب نہیں سمجھا کہ اسے ادھورا چھوڑا جائے. کوشش کروں گا آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکتوبات میں سے، خطوط میں سے ایک دو خط مزید آپ کو پڑھ کر سناؤں اور ان کی تفصیل پیش کروں. صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد، معاہدہ ہو جانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ مشرکین سے صلح ہو گئی ہے، اب وہ جنگ و جدال کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا فرصت کے ان اوقات میں، امن کی ان گھڑیوں میں بہتر یہ ہے کہ اطراف عالم میں جتنے بادشاہ ہیں ان کو دعوت اسلام دی جائے، ان تک خط بھیجا جائے. چنانچہ ان خطوط میں سے ایک خط کا تذکرہ میں گزشتہ جمعے کر چکا. وہ خط لکھا گیا تھا روم کے بادشاہ قیصر، جس کا نام تھا ہرقل. یہ قیصر ان کا لقب ہوا کرتا تھا، جو بھی بادشاہ روم کا بنتا اس کا لقب قیصر ہوتا، اور جو ایران کا بادشاہ بنتا فارس کا، اس کا لقب ہوتا تھا کسرا، اور جو حبشے کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوا کرتا تھا نجاشی، اور جو مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا فرعون. جو بھی ہوتا اس کا نام کیا رکھتے؟ فرعون. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خط ہے جو آپ نے اپنے جلیل القدر صحابی حضرت عامر ابن امیہ الزمری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور فرمایا کہ یہ حبشے کے بادشاہ تک پہنچاؤ. اور حبشے کے بادشاہ کا نام تھا
نجاشی، کیا نام تھا؟ نجاشی، یہ لقب تھا، نام اس کا تھا اسحم یا اسحما۔ یہ بڑا انصاف پرست سا بادشاہ تھا، منصف بادشاہ تھا، عیسائی تھا۔ جب مسلمانوں پہ زندگی تنگ کر دی گئی تھی مکہ میں، تو نبی کریم نے پہلی اجازت دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کی جائے۔ مجھے پتہ چلا کہ حبشہ کا بادشاہ بڑا منصف مزاج ہے، عدل کرنے والا ہے، تو مسلمانوں جاؤ وہاں پناہ حاصل کر لو۔ تو پہلا قافلہ 10-12 آدمیوں پر مشتمل مکہ سے روانہ ہوا تھا حبشہ۔ بادشاہ نے ان کو پناہ دی، وہاں رہنے لگے۔ ادھر مشرکین سے کہاں برداشت ہو رہا ہے، انہوں نے 2 آدمی تیار کیے۔ وہ 2 آدمی تیار کیے اور بھیجے کہ جاؤ حبشہ کے بادشاہ کو بڑے تحفے لے جاؤ، ہدیے لے جاؤ قیمتی۔ لیکن بادشاہ کو ملنے سے پہلے نیچے جو رعایا میں سے جو وزیر ہیں، امراء ہیں نا، دیگر بادشاہ کے قریبی لوگ ہیں، ان سے ملنا، ان کا ذہن بنا لینا، تاکہ کل جب تم بادشاہ کے دربار میں اپنا مطالبہ پیش کرو گے تو یہ لوگ آپ کی تائید کریں گے، اور جب بادشاہ کے سارے وزیر ایک آدمی کی تائید کریں تو لازمی بات ہے بادشاہ بھی مانے گا۔ چنانچہ 2 آدمی تیار کیے گئے۔ ایک کا نام ہے، تاریخ نے وہ نام نقل کیے ہیں، جب یہ 2 شخص پہنچتے ہیں وہاں، ہدیے پہلے نیچے امراء کو دیتے ہیں۔ ایک کا نام ہے عمر ابن عاص اور دوسرے کا نام عبداللہ ابن ابی ربیعہ۔ یہ 2 شخص بھیجے گئے، مکے کی طرف سے سفیر بن گئے، بڑے ہدیے تحفے لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ بادشاہ کے بڑے بڑے پادری پہلے سے خوش کر دیے گئے، وہ مال لے کر ہدیے لے کر رضامند ہو گئے کہ کل جب تم بادشاہ کے دربار میں مطالبہ کرو گے ہم تمہاری تائید اور تصدیق کریں گے۔ کل جب محل لگ گیا شاہی دربار میں، نجاشی بادشاہ تخت پہ آ کے جلوہ افروز ہو گیا، درباری بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 2 آدمی آگے بڑھ گئے، مشرکین کے سفیر کھڑے ہو گئے بادشاہ کے دربار میں، کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہم مکے سے آئے ہیں، عرب کے رہنے والے ہیں، بڑے دور کا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ ہماری قوم کے کچھ نوجوان بے وقوف، کیا کہا؟ بے وقوف نوجوان لوگ اپنے باپ دادا کے دین سے بغاوت کر گئے ہیں، باپ دادا کے دین کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، باپ دادا کے دین کو ترک کر دیا۔ اور اے بادشاہ سلامت، عجیب بات یہ ہے کہ وہ آپ کے دین کو بھی نہیں مانتے، آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بس ایک نیا اوپرا دین لے کے آئے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں سنا ہے اس دین کے بارے میں۔ اے بادشاہ سلامت، اگر آپ مہربانی کریں
تو ہمیں ان کے رشتہ داروں نے بھیجا ہے، کسی کے چچا نے، کسی کے ماموں نے، کسی کے باپ نے، ماں نے بھیجا ہے کہ ہمارے ان نوجوان بے وقوفوں کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم واپس لے جائیں۔ اندازہ لگائیے مشرکین کا، مکے میں تو چین سے رہنے نہیں دیا، اب حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھی پہنچ گئے۔ تو پتہ ہے سارے پادری بادشاہ کے درباری کہنے لگے ہاں بادشاہ سلامت، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، جتنے بھی لوگ مکے سے آئے آپ پکڑ کے ان کے حوالے کر دیں، قربان جاؤں اللہ کی مدد پر۔ اللہ کی ایسی امداد آئی، بادشاہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا نہیں کلا، کبھی نہیں، میں بادشاہ ہوں، میں ایسے کبھی نہیں چھوڑوں گا جو میری رعایا بن کے میری پناہ میں رہے، میرے ملک میں امن سے رہیں، میں اٹھا کے ان کو حوالے کر دوں، کبھی نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا جب تک کہ میں ان کی بات نہ سن لوں، جب تک کہ میں ان کی بات نہ سن لوں۔ عمر ابن عاص کہنے لگے میں حیران ہو گیا، اب کیا بنے گا؟ کل پھر محل تیار، دربار لگ گیا، تخت پہ بیٹھا ہے نجاشی، اور کارندے آئے، ان بیچاروں کو پکڑا گیا کہ بادشاہ کے محل میں حاضری ہے۔ آج بادشاہ کے دربار میں حاضری ہے آپ کی، تو پتہ ہے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو لقب ملا ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، اور چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے، خاندانی اثر تھا چہرے پہ، نور ایمان چہرے پہ چمک رہا ہے۔ سارے مل کے کہنے لگے جعفر کل جب بادشاہ نے بلا لیا، پوچھ لیا تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ تو پتہ ہے جعفر کہنے لگے اللہ کی قسم ہے واللہ میں سچ کہوں گا، جو میں نے محمد رسول اللہ سے سیکھا ہے وہی عرض کر دوں گا، کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا، سچ سچ بتا دوں گا۔ کل جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کے ساتھ جب شاہی محل میں حاضر ہو گئے، بادشاہ نے کہا ہاں جی تم نے باپ دادا کا دین چھوڑا ہے، میرے دین میں بھی تم داخل نہیں ہو، کیوں آئے ہو؟ کون سے دین میں تم داخل ہو؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سنیے ہری پور والوں، آج سنیے جعفر طیار کو موقع مل گیا بادشاہ کے محل میں بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا۔ کتنی جرت بری ہے، کتنی صداقت ہے، اللہ گواہ ہے۔ یہ پرواہ نہیں کی، ساتھیوں سے کہنے لگے لوگوں میں نے تو سچ کہنا ہے، جو مرضی ہے ہو جائے، جو ہوگا بعد میں دیکھی جائے گی، میں تو سچ کہوں گا۔ بادشاہ نے کہا بولیے۔ مشرکین کے سفیر بھی کھڑے ہیں، گور گور کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے۔ آغاز کرتے ہیں محمد عربی کے جانثار حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑتے ہیں، کہتے ہیں فقال لہو جعفر یا ایھا الملک، اے بادشاہ سلامت، کننا قوما اہل جاہلیت، او بادشاہ سلامت ہم جاہلیت والی قوم ہیں، ہم جاہل قوم تھے۔ کیسے جاہل تھے؟ کہنے لگے نعبد الاوثان ونأکل المیتۃ ونسیء الجوار،
وَنَسْتَحِلُّ الْمَحَارِمَ وَنَأْتِ الْفَوَاحِشَ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ۔ اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، علم و ہنر سے محروم لوگ تھے بادشاہ سلامت، ہم پتھروں کو پوجنے والے تھے، ہم مورتیوں اور بتوں کے پجاری تھے، اور ہماری حالت یہ تھی کہ نأکل المیتۃ، اے بادشاہ سلامت ہم مردار کھانے والے لوگ تھے۔ کیسے؟ دماغ حاضر رکھیے، نأکل المیتۃ، ہم مردار کھاتے تھے، وَنُسِیءُ الْجَوَارَ، ہم پڑوسیوں کو تنگ کیا کرتے تھے، پڑوس کے حقوق کا ہمیں کوئی عطا پتہ نہیں تھا، وَنَسْتَحِلُّ الْمَحَارِمَ، اور ہم حرام چیزوں کو حلال سمجھا کرتے تھے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال بنا لیتے تھے۔ اور کیا کہتا ہے؟ وَنَأْتِ الْفَوَاحِشَ، ہم بے حیائی اور فحاشی کے کام کرتے تھے، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، ہمیں رشتوں ناتوں کی کوئی پہچان نہیں تھی، ہم رشتہ داریاں ختم کرتے، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھائے جا رہا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بس یہ ماحول تھا۔ بس یکایک اللہ نے ہم پہ احسان کیا، کیا ہوا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا نَبِيًّا، فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ أَنفُسِنَا، اللہ نے ہم ہی میں سے ایک نبی مبعوث فرمایا جس کا نام نامی محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اے بادشاہ سلامت، ہم ہی میں سے اللہ نے انہیں نبی بنایا، نعرفہ ونعرف وفاءہ وصدقہ وامانتہ، ہمیں اس کی سچائی کا بھی پتہ ہے، ہمیں اس کی وفاداری کا بھی پتہ ہے، ہمیں اس کی امانت کا اور سچائی کا، دیانتداری کا پتہ ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں اسے۔ فدعانا، بس اس نے ہمیں دعوت دی، ہمیں بلایا، اِلَىٰ أَن نَّعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، اِلَىٰ أَن نَّعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، اس بات کی طرف کہ ہم اکیلے اللہ کی بندگی کریں، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَنَصِلَ الْأَرْحَامَ، اور ہمیں یہ حکم دیا ہم رشتے ناتے جوڑ کے رکھیں، وَنَحْمِلْ جَوَارَ، پڑوسیوں کے حقوق بتائیں، ان کی عزت کی حفاظت کا حکم دیا، وَنُصَلِّيَ لِلَّهِ، اور ہمیں حکم دیا نماز اللہ کے لیے ادا کرو، وَنَصُومَ لَهُ وَنَعْبُدُهُ، اور ہمیں حکم دیا اسی کے لیے نماز پڑھو، اسی کے لیے روزہ رکھو، وَلَا نَعْبُدَ غَيْرَهُ، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ تو بادشاہ سلامت سن لیجئے، فَصَدَّقْنَاهُ، ہم نے اس نبی کی تصدیق کی، ہم نے اسے مان لیا، وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ نبی جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے لے کے آیا ہم نے سب کی تصدیق کر دی، ہم اسی کے پیروکار ہیں۔ اور سن لیجئے بادشاہ سلامت، یہ ہماری قوم کے سفیر آئے ہیں آپ کے پاس، سن لیجئے، فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا، ہماری قوم نے ہم سے دشمنی کی، ہم پہ زیادتیاں کی، فَظَلَمُونَا، ہم پہ ظلم کیا، فَعَذَّبُونَا، ہمیں سزائیں دی، ہمیں اذیت دی۔ یہ بادشاہ سلامت یہ ہمیں پھر دوبارہ مرتد بنا کے بت پرست اور پتھر پرست بنانا چاہتے ہیں۔ اے بادشاہ سلامت،
ہم تو اس نیت سے آپ کے ملک میں آئے ہیں، شاید ادھر ہمیں دین میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، اللہ کی عبادت کرنے میں، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سن لیں تو بتائے بادشاہ رو رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ، جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اے لوگوں، وہ اللہ کا کلام لے کے آیا ہے تو ہے تمہارے پاس کہ پڑھ کے سناؤ؟ کچھ ہے کہ مجھے بھی سناؤ اس کا لایا ہوا کلام؟ قربان جاؤں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مریم تلاوت شروع کر دی اور کیا فرمایا؟ کاف ہاء یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ سورہ مریم کی ابتدا شروع کر دی ہے۔ جعفر طیار قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور حبشے کا بادشاہ نجاشی اس کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہے، رو رہا ہے۔ جوں ہی تلاوت ختم کی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پتہ ہے بادشاہ کیا کہنے لگا؟ نجاشی کہنے لگا اللہ کی قسم ہے او میرے درباریوں سن لو، یہ تو وہی کلام ہے، یہ وہی نورانی کلام ہے جو ایک ہی طاقچے سے آ رہا ہے، جس طاقچے سے عیسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والا کلام آیا، یہ اسی طاقچے سے آنے والا کلام ہے۔ کہتا ہے یقین جانیے واقعی وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو بات کر رہا تھا، ایسا بادشاہ تھا، جلال میں آ گیا، کہنے لگا اٹھاؤ ان کو، ان کے ہدیے واپس کر دو۔ مشرکین کے بارے میں کیا کہا؟ ان کو تحفے، یہ رشوت، یہ لالچ واپس کر دو، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، تحفوں کی، واپس کر دو ان کے تحفے، چلو نکلو یہاں سے۔ اور جعفر طیار سے کہنے لگے آپ میری بادشاہت میں مزے سے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مزے سے رہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نکال دیے گئے۔ جوں ہی عمر ابن عاص ان کا دوسرا ساتھی باہر نکلے تو عمر ابن عاص کہاں باز آنے والا تھا، کہنے لگا اللہ کی قسم ہے میں کل پھر آؤں گا، ایک حربہ اور چلاؤں گا۔ ساتھ والے نے کہا بس کر، آج کافی ہو گئی ہے بےزتی، کل پھر ذلیل ہونا ہے، چھوڑو۔ کہنے لگا نہیں، کل پھر آ گیا نیا حربہ، پتہ ہے؟ کہنے لگا جب اگلا دن ہوا بادشاہ کے محل میں پھر آ گیا، جی بادشاہ سلامت، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ جو لوگ آئے ہیں ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط عقیدہ ہے۔ بادشاہ عیسائی تھا نا، اب ان کو ابھار رہا ہے۔ مشرکین کا تو یہی کام ہوتا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں۔ اچھا بلا کے پوچھ لو۔ بادشاہ نے کہا ان کو پھر لے آؤ۔
جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آ گئے. بادشاہ نے کہا ہاں سچ بولو، تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو جعفر طیار کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہمارا تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو ہمیں قرآن نے بتایا، اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. وہ کیا ہے؟ سنیے. کہنے لگے ہوا عبد اللہ ورسولہ، ہوا عبد اللہ ورسولہ. میرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اور وہ تو اللہ کی روح ہیں. کیا ہیں؟ ہاں، اللہ کی طرف سے روح ہیں، اور اللہ کا کلمہ کن ہے جسے اللہ نے مریم کی طرف ڈالا اور بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا ہے. جب یہ ساری باتیں کی تو پتہ ہے نجاشی کہنے لگا اللہ کی قسم ہے درباریوں سن لو، جو عقیدہ جعفر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اللہ کی قسم ہے یہی عقیدہ انجیل والا ہے. واقعی عیسیٰ علیہ السلام یہی تھے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھے. جب یہ جملے کہے تو شور برپا ہو گیا، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. تو درباری اور پادری اٹھ کے شور شرابہ ڈالنے لگ گئے. بادشاہ نے کہا چپ کر جاؤ، شور ڈالو جو مرضی یہ کرو، حق بھی یہی ہے، سچ یہی ہے. جو سچ ہے وہ سچ ہے، ماننا پڑے گا. توجہ چاہوں گا. یہ حربہ بھی مشرکین کا ناکام نامراد ہو کے واپس آ گئے. ادھر نبی کریم نے خط لکھا. کیا لکھا؟ جو اصل مضمون تھا میرا اس کی طرف آ رہا ہوں. خط لکھا بادشاہ کی طرف اور خط دیا حضرت عمر ابن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ یہ خط لے جاؤ اسی نجاشی کو دو. خط لے کے عمر ابن امیہ الزمری شاہ حبشہ کی بارگاہ میں دربار میں آ کے کھڑے ہو گئے. بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، او شاہی محل ہے، درباری بیٹھے ہیں. خط کھولتا ہے صحابی رسول، خط پڑھتا ہے بادشاہ کے سامنے. سنیے خط کیا لکھا ہے، میرے نبی کا خط پڑھ کے سنانے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ لکھی. فرمایا ھذا کتاب من محمد رسول اللہ، ھذا کتاب من محمد رسول اللہ الی النجاشی الاصحم عظیم الحبشۃ سلام علی من اتبع الہدی. از طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی طرف؟ نجاشی کی طرف جو اصحم ہے، بادشاہ ہے حبشے کا. سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. وآمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لایا، اور ورسول ہی، اور اس کے رسول پر. وشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ معبود نہیں ہے، وہی اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں.
ادعوک بدعایت اللہ، ادعوک بدعایت الاسلام، او بادشاہ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، فإنی انا رسولہ، سن لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، فاسلم تسلم، کوئی جملہ لگا ہے دل پہ، فاسلم تسلم، پس اسلام لے آ، تسلم سلامتی پا جائے گا، تیری بادشاہت بھی سلامت رہے گی، تیرا یہ تخت بھی سلامت رہے گا، تیرا ملک بھی سلامت رہے گا، شرط کیا ہے؟ اسلم، اسلام لے آ۔ اور پھر یہ آیت لکھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ آیت تک آخر لکھی، اور آخر میں کیا فرمایا؟ فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اسْمُ النَّصَارَى مِنْ قَوْمِكَ، او بادشاہ اگر تو انکار کرے گا تو سارے عیسائیوں کا گناہ بھی تیرے سر پر ہوگا، کیونکہ تو بادشاہ ہے، تو انکار کرے گا تو تیری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر پڑے گا۔ خط پڑھا گیا، جب خط پڑھا گیا تو پتہ ہے بادشاہ کہنے لگا خط مجھے دو، خط مجھے دو، خط لیا اور اپنے تخت سے نیچے اترا، زمین پہ آ کے بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہے، اور میرے محمد کا مکتوب مبارک اپنی آنکھوں پہ لگا لیا، خط مبارک نبی کریم کا چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا، اور کہنے لگا سن لو، جعفر طیار کو بلا کے کہا، اے جعفر تو محمد عربی کا چچا زاد ہے، انہوں نے تجھے یہاں بھیجا ہے، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں۔ کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کاتب بلاؤ، خط لکھتا ہے، اللہ اکبر، خط لکھتا ہے میرے نبی کو، خط میں لکھتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے رسول ہیں، اور یا رسول اللہ فی الفور تو میں آ نہیں سکتا، سرے دست میں اپنا بیٹا چند ساتھیوں کے ہمراہ کر کے آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ تحفے بھی دیے، بیٹا بھی روانہ کیا، اور کہنے لگا میں نے آپ کی بیعت یا رسول اللہ یا نبی اللہ، میں نے آپ کی بیعت جعفر طیار کے ہاتھ پہ کر دی ہے، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں آپ کا غلام بن چکا ہوں، اور میرا بیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے۔ تو حبشہ سے براستہ سمندر آتے تھے، کشتی میں سوار ہو گئے، بیٹا بھی بٹھایا، چند ساتھی بھی بٹھائے، ہدیوں تحفوں کے ساتھ بھیجا، اللہ کی شان، راستے میں طوفان آیا، کشتی غرق ہو گئی، سارے شہید ہو گئے، بیٹا بھی یوں ہی نبی کریم کی طرف آتے ہوئے راستے میں سمندر کی لہروں میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا، اور خط میں لکھتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں خود چل کر آنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا نبی کی بات کو سمجھ گیا، نبی کے جملے کے راز کو سمجھ گیا کہ اسلم تسلم، کیا ایمان لیا، اسلام قبول کر، تسلم سلامتی پا جائے گا، تو واقعی سلامتی پا گیا۔ نبی کریم نے عذر قبول کر لیا، فرمایا آپ کے آنے کی کوئی ضرورت ہو، بس آپ مسلمانوں کی تائید کرو، ایمان قبول ہو گیا، منظور ہو گیا،
اور نبی کریم نے فرمایا تیری بادشاہت بھی جب تک تو رہے گا تیرے پاس رہے گی، بادشاہت بھی سلامت رہی۔ پھر وہ دن بھی آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پیغام آیا کہ نجاشی انتقال کر گیا، فوت ہو گیا۔ جو ہی فوت ہو گیا نبی کریم نے فرمایا لوگو اٹھو، نیک صالح آدمی نجاشی آج فوت ہو گیا ہے، اٹھیے صفیں درست کرو، میں اس کی جنازہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ پہلا غائبانہ جنازہ ہے کیا؟ اور یہ نجاشی بادشاہ کی خصوصیت ہے، کیا ہے؟ یہ صرف انہی کی خصوصیت ہے، ان کے علاوہ کسی کا غائبانہ جنازہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا۔ اور محدثین نے یہ بھی ایک وجہ بیان کی ہے کہ یہ غائبانہ بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ اللہ نے نجاشی بادشاہ کی میت سامنے کر دی، نبی کو دکھا دی، نبی کے سامنے تھی، آپ نے جنازہ پڑھی۔ یہ آج کل جو غائبانہ جنازے جاری ہیں نا، یہ غائبانہ جنازے نہیں، یہ سیاسی جنازے ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ سیاسی جنازے ہیں، فوٹو کھنچوانے کے لیے فلاں کا غائبانہ جنازہ ہو رہا ہے، فلاں کا ہو رہا ہے۔ خیر تفصیل کا وقت نہیں ہے، جنازہ اللہ کے پاک پیغمبر نے پڑھا، یہ بادشاہ ہے، ایمان لیا۔ اور اس کے برعکس جس کا گزشتہ جمعے ذکر ہوا، بادشاہت کو بچانے کے لیے انکار کر بیٹھا، باوجود دل نے مان لیا کہ سچے رسول ہیں، لیکن بادشاہت اور تخت اور کرسی کا نشہ ہی اتنا ہے کہ بندہ سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر کرسی چھوڑنے کے لیے بندہ تیار یہ کبھی نہیں برداشت کرتا۔ ورنہ اگر ہوشیار آدمی ہوتا تو میرے نبی کے اس جملے پہ غور کرتا، اسلم تسلم، کہ ایمان لیا سلامتی پا جائے گا، اس جملے پہ غور کرتا تو اس کی بادشاہت کبھی بھی ضائع نہ ہوتی۔ آئیے ایک اور خط پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا خط بھیجا، یہ دوسرا خط کسرا کی طرف ہے۔ کس کی طرف؟ ہاں، روم کے بادشاہ کا نام کیا ہوتا تھا؟ قیصر لقب، اور فارس کے بادشاہ کا لقب کیا ہوا کرتا تھا؟ کسرا۔ تو کسرا بادشاہ کا نام کیا تھا؟ یہ جو ایران کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا خسرو پرویز۔ کیا تھا؟ ایک تو پرویز مشرف ہے نا، ہاں، یہ کیا تھا؟ خسرو پرویز۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف خط بھیجا، خط پڑھ کے سنانے لگا ہوں آپ کے سامنے، سنیے گا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی کسرا عظیم فارسا سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ وشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وادعوک بدعایت اللہ فإنی انا رسول اللہ الی الناس کافۃ لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین اسلم تسلم فإن ابیت فعلیک اثم المجوس۔ ترجمہ سنیے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں، کسرا کی طرف جو فارس کا بادشاہ ہے۔ فرمایا سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، وآمن باللہ، اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لایا،
وشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس کلمہ توحید کی گواہی دی، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ساری گفتگو کے بعد فرمایا ادعوک بدعایت اللہ، میں تجھے اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، فَإِنِّي أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، میں اللہ کا رسول ہوں، ساری انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ ڈرائے اس کو جو زندہ ہیں، کیا ہیں؟ جو زندہ ہیں، تاکہ ان کو ڈرائے اور تاکہ کافروں پر اتمام حجت ہو جائے۔ او بادشاہ اسلم تسلم، اسلام لے آ، سلامتی پا جائے گا۔ اگر انکار کرے گا تو سارے مجوسیوں کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا، کیونکہ ایرانی کیا تھے؟ مجوسی تھے۔ خط پہنچتا ہے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ خط لے کر جانے والے کا نام ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ۔ کیا؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ، حذیفہ نہیں، حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر پہنچتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگے خط مجھے دو، تو کہنے لگے خط آپ کو نہیں دیتا ہوں، سنو میں پڑھ کے سناؤں گا، آپ کا کام ہے سنیے۔ جب وہ خط پڑھنے لگا، خط میں کیا لکھا ہے؟ من محمد رسول اللہ الى کسرا عظیم فارس۔ جب یہ جملہ پڑھی تو فوراً کہنے لگے اس کو میرے قریب کر دو، تو نبی کریم کا سفیر پکڑ کے قریب کیا گیا، خط چھینا، آگے پڑھا بھی نہیں، خط چھینا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ نبی کریم کا مکتوب فَمَزَّقَهُ، چیرا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور غضب میں آ کے کہنے لگا میرا غلام ہو کر میرا نام بعد میں اور اپنا نام پہلے لکھا ہے۔ غرور، کرسی کا نشہ، اقتدار کی ہوس، غرور اور تکبر دیکھیے۔ کہنے لگا میرا غلام ہو کے، حالانکہ عرب کسی کے غلام نہیں رہے، لیکن یہ اس کا گمنڈ تھا، میرا غلام ہو کہ مجھے یوں کہتا ہے۔ نبی کریم کو ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال دیا گیا، وہ گھوڑے پر سوار ہو گئے، کہنے لگے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے نبی کریم کا خط پہنچا دیا، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ چل پڑے۔ بادشاہ نے یمن کے گورنر کو خط لکھا، بازان، بعد نے لکھا بازان، بعد نے لکھا بازام، اور خط میں کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے بازان فوراً 2 آدمی روانہ کر اور عرب سے اس نبوت کے دعوے دار کو جو میرا غلام ہے اور آج میرے سامنے کھڑا ہو کے مجھے خط لکھتا ہے، نعوذ باللہ، ان کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ واہ بھائی، جرت، اتنا نشہ، دیکھیے تو سے 2 آدمی، زیادہ بھی نہیں، 2 تکڑے آدمی بھیجو اور ان کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ، میں دیکھتا ہوں جرت کیسے ہوئی۔ نبی کریم کا سفیر مدینہ منورہ آ گیا، جو ہی آیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، آپ کا خط میں نے پرویز کو دیا، کسرا کو دیا، فارس کے بادشاہ کو دیا، اس نے چیر پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ نبی کریم نے فرمایا مزق اللہ ملکہ، اس نے میرا خط نہیں چیرا، اس نے اپنی بادشاہت کو چیر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے خط نہیں، اس نے کس کو چاک کیا؟ اپنی بادشاہت کو چاک کیا۔
اللہ اس کی بادشاہت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کہاں رد ہوتے ہیں؟ چند دن گزرے، 2 آدمی آ گئے طائف، مکے کے قریب پہنچے، کہنے لگے جی نبی کریم کا پوچھا وہ کہاں ہیں؟ نے کہا کیوں؟ ہمیں بھیجا گیا گرفتار کرنے کے لیے۔ اچھا، مشرکین بڑے خوش ہو گئے، ہاں اب پالا پڑا ہے، ہماری جان تو چھوٹے گی۔ کہنے لگے مکے میں نہیں، وہ مدینے میں ہیں۔ دونوں آدمی مدینے میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، آگے کہنے لگے ہمیں بازان نے بھیجا ہے، جو یمن کا گورنر ہے، اسے خط لکھا ہے فارس کے بادشاہ پرویز نے کہ آپ کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن رہے ہیں، لیکن آپ نے بڑے کراہت سے ان کو دیکھا۔ کیوں؟ فرمایا ان کی داڑیاں مڑی ہوئی تھیں، مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی تھیں۔ یہ دونوں جو آج سفیر تھے، شیب، مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ حالت کس نے بنائی آپ کی؟ یہ چہرے کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو پتہ ہے کہنے لگے امرنا ربنا، ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے۔ رب کس کو کہا؟ اس رذیل کو، بادشاہ کو رب کہا، یہ اس کا آرڈر ہے، داڑیاں کیا کرو؟ شیو کرو اور مونچھیں بڑھاؤ۔ نبی کریم نے فرمایا لیکن میرے رب نے تو حکم یہ دیا ہے کہ مونچھیں کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ آپ کا رب یہ کہتا ہے، میرے رب کا فیصلہ تو یہ ہے۔ خیر وہ کہنے لگے جی آپ ہمارے ساتھ جائیں۔ نبی کریم نے فرمایا ساتھ کیسے جاؤں؟ آج چلے جاؤ، کل آنا، میں مشورہ کر کے بتاؤں گا، سوچ کے جاؤ، آج کہیں چلے جاؤ۔ چلے گئے۔ اگلے دن آ گئے، رات ہے، سنیے خدا را، رات میں نبی کریم کے پاس وحی آ گئی۔ کیا آ گئی؟ کل اس نے خط چیرا تھا، نبی کا مکتوب پھاڑا تھا، چند دن پہلے، کچھ دن بعد آدمی بھیجے گرفتار کرنے کے لیے۔ رات نبی کریم پہ وحی آئی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب جو تیرا خط پھاڑ دے بلا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اسے۔ صبح ہوتے ہی ان 2 آدمیوں سے بتا دینا، ان سے کہہ دینا جس ذلیل نے تمہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، کل رات کو اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بیٹے نے رات کو کیا کیا؟ قتل کر دیا، خود بادشاہی پہ بیٹھ گیا۔ صبح ہوئی، پھر آ گئے یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس۔ جی نبی کریم نے فرمایا جس نے آپ کو بھیجا ہے اس کا کام تمام ہو گیا، رات کو اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، چلے جائیں، ایسی باتیں نہ کریں ورنہ وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا، آپ کی اس قوم کو بھی نہیں چھوڑے گا، سب کو ہلاک کر دے گا۔ لہذا بہتر ہے، نبی کریم نے فرمایا وہ کیا ہلاک کرے گا، خود ہی ہلاک ہو گئے، جاؤ بتا دو جس گورنر نے تمہیں بھیجا ہے، جا کے سب سے پہلے اس گورنر کو بتا دو۔ یہ پہنچ گئے، ابھی خط ابھی پیغام پھیلا بھی نہیں ہے۔ جب یہ واپس چلے گئے دونوں،
بازان کے پاس گئے، جی گرفتار کر کے لا، نے کہا گرفتار نہیں، وہ تو یہ باتیں کرتا ہے اور الٹا ہمیں رات گزرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ کسرا مارا گیا ہے، بیٹوں کے بیٹے کے ہاتھ سے قتل ہو گیا ہے۔ وہ گورنر بڑا سیاںا تھا، ہوشیار تھا نا، کہنے لگا ٹھہر جاؤ، یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ جس نے خط لکھا ہے نہ یہ بادشاہ ہے، نہ یہ بادشاہت اور اقتدار کا بھوکا ہے۔ کتنا سیاںا آدمی، سمجھئے، کہنے لگا یہ گفتگو ہی سے میں سمجھ گیا ہوں، ابھی پتہ چلے گا اگر واقعی پرویز مارا گیا خسرو تو یہ اللہ کا رسول ہوگا، سب سے پہلے میں مان جاؤں گا، سب سے پہلے میں مان جاؤں گا۔ بس چند دن نہیں گزرے تھے، دیکھتے ہیں یمن کے گورنر کو خط آ گیا کہ جی میں خسرو پرویز کا بیٹا ہوں، میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے، اب بادشاہ میں ہوں، لوگوں سے میری بیعت لے لو۔ جو ہی خط پڑھا چیخ کے کہنے لگا واقعی مکے مدینے میں جلوہ افروز محمد الرسول اللہ، واقعی اللہ کا رسول ہے، خود بھی ایمان لے آیا، ساتھ میں جتنے لوگ شریک تھے سب نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا، سب مسلمان ہو گئے۔ اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ نے میرے محمد عربی کے غلاموں کے ذریعے فارس کو فتح کیا، کسرا تیس نیس ہوگی بادشاہی۔ پتہ ہے نبی کریم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال الامام الشافعی انبأنا ابن عیینہ عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ، کسرا ہلاک ہو گیا، آج کے بعد قیامت تک کوئی کسرا نہیں آئے گا۔ قیصر ہلاک ہو گیا، قیامت تک کوئی قیصر نہیں آئے گا، اور واقعی آج تک دوبارہ کوئی قیصر و کسرا نہیں آیا۔ نبی کریم کے مکتوب کا جس نے قدر کی، جس نے عزت کی، دنیا میں بھی حکومت اور اقتدار برقرار رہا، عزتیں آخرت کی بھی پا گیا، اور جس نے نبی کریم کے مکتوب اور فرمان کو بے ادبی کی نظر سے دیکھا، توہین کی نظر سے دیکھا، خود بھی رسوا ہوا، بادشاہت بھی اس کی تیس نیس ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب